بات کرتے ہیں، پاکستان کو بنگلہ دیش یاد کراتے ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، وہ گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کو شکریہ کا میسج دے رہے ہیں بلوچستان سے، جب پاکستان کے اندرونی معاملات میں مودی وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس قسم کے بیانات جاری کریں گے، تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، معاملات آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بلوچستان کی بات انہوں نے اپنے پاور میں آنے کے 27 مہینے بعد اگست میں کری ہے۔ بلوچستان کی پرابلم تو آپ کے 1948 سے شروع ہوئی تھی، پہلی ایجیٹیشن 1958 میں ہوئی، پھر 1962 میں، اور اب تو 2003 سے چالو ہو کے چل رہی۔ بھارت نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، یہ تو ان کی مجبوری تھی کہ بار بار ہم پر حملے آتے رہے، کبھی دینا نگر، کبھی پٹھان کوٹ، کبھی رامپور، کبھی اڑی۔ اگر یہ تو مجبوری ہے بھارت کی، دیش کا بچاؤ کرنا تو وہ دیش کے نیتا ہیں، رہنما ہے، ان کا کام ہے کہ دیش کا منوبل اوپر رکھنا، سیناؤں کا منوبل اوپر رکھنا۔ تو یہ پہل تو آپ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ تو الٹا الزام ڈالنے کی کوشش کریں۔ لیکن راج قادیان صاحب، بجائے جو ثبوت مانگتا ہے پاکستان، بجائے ثبوت دینے کے، اگر اڑی کی ہم بات کریں اس سے پہلے جس بھی واقعات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بجائے ثبوت دینے کے بھارت کو بالکل ایک یک طرفہ ٹریفک چلانا شروع کر دیتا ہے، الزامات کی بارش شروع کر دیتا ہے۔ ملک صاحب، دو باتیں ہیں، ثبوت دینا ایک بات ہے، ثبوت کو ماننا دوسری بات ہے۔ بھارت میں ثبوت دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ آپ لوگوں کا رویہ یہی رہا ہے کہ اگر دہشت گردی مارے جاتے ہیں تو آپ ان کو ڈسون کر دیتے ہو، اگر کوئی زندہ پکڑا جاتا آپ کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر ہے۔ ازمل کے ساتھ ثبوت نہیں تھا، اکبر علی ثبوت نہیں تھا جو ابھی ہماری حراست میں ہے، ایک آج پکڑا ہے اکبر انجم، کیا وہ ثبوت نہیں ہے؟ لیکن راج قادیان صاحب، 12 گھنٹے میں کون سے ثبوت تھے اس حوالے سے، اڑی کے حوالے سے؟ دیکھو، ہم تو چاہتے ہیں، میں نے شروع میں کہا، ہم خود سینئر سٹیزن ہیں، ہم چاہتے ہیں دونوں دیشوں میں شانتی بحال ہو، دونوں دیش مل کے آگے بڑھیں، اور بہت کوشش بھی کی گئی، لیکن ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچ سکتی۔ آپ کشمیر کا مدعا لگائے بیٹھے، پھر اگر آپ کشمیر کی بات کرو گے تو ہمیں بھی وہی حق ہے کہ ہم بھی POK کی بات کریں، ہم بھی بلوچستان کی بات کریں، کیوں نہیں کریں گے؟ آپ پہلے اپنا ہاتھ صاف کرو، پھر کسی پڑوسی کو صلاح دینے کی بات کرنا۔ کشمیر تو خود کشمیری آواز اٹھا رہے ہیں قادیان صاحب، وہ تو اپنے لیے خود جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر کشمیر میں، آپ کو فوٹیج دکھا سکتا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر کشمیری نکلتے ہیں، اتنی فورسز کے دباؤ کے باوجود، فائرنگ، قتل کے باوجود ان پہ فائرنگ کی جاتی ہے، لیکن کشمیری تو اپنی آواز خود اٹھا رہے ہیں۔ ملک صاحب، جو آپ کہہ رہے ہو وہ آپ کے وزیر اعظم نے خود اس کو جھٹلا دیا ہے۔ انہوں نے ابھی جو یونائٹڈ نیشن میں 3 دن پہلے سپیچ دی تھی، وہ تو انہوں نے ہٹ وکٹ کر لی۔ آپ نے برہان وانی، جو کہ ایک ایسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ایریا کمانڈر ہے جس کو یونائٹڈ نیشن نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن اعلان کیا ہوا ہے، وہ ان کو کشمیری ہے نا، پاکستان سے نہیں گیا۔ ینگ لیڈر تھا، اس سے دو باتیں صاف ظاہر ہوگی، ایک وہ کشمیری ہے لیکن اس کے پاس AK-47 پاکستان کی تھی، اس کا جو لیڈر بیٹھا ہے وہ POK میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی ساری موٹیویشن، اس کا پیسہ پاکستان سے آتا تھا۔ اگر وہ انڈیا کا تھا تو اگر وہ ہمارا تھا تو آپ کے وزیر اعظم کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے نعرے لگانے کی؟ پاکستان اور راج قادیان صاحب، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کشمیر سے افریقی مسئلہ ہے، پاکستان اس کا فریق ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ ہم اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھیں گے۔ کشمیری اگر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں تو پاکستان ان کی اخلاقی اور سفارتی مدد کی ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ ابھی بھی وزیر اعظم صاحب نے یہی بات کی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات تو نہیں کی؟ نہیں، آپ جاری رکھو، آپ کا حق ہے اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہو، لیکن پھر یہ مت کہو کہ یہ تو اندرونی معاملہ ہے۔ یہ معاملہ آپ نے چلا رکھا ہے۔ دیکھیے، ہندوستان بڑا ملک ہے، ہمارے ایسی سمسیا اور بھی کئی ہوئی ہے، نارتھ ایسٹ میں بھی ہوئی تھی، میزورام میں، ناگالینڈ میں، ہم نے ان کو بڑے سنیم سے سلجھا لیا۔ ہم اس کو بھی سلجھا لیتے اگر آپ لوگوں کی مہربانی نہیں ہوتی تو۔ آپ ضرور کرتے رہے، تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کر رہے ہو، اس لیے ہم کو جواب دینے کا پورا حق ہے۔ جی بالکل۔ شاہد لطیف صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ راج قادیان صاحب کہتے ہیں